أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 ہے۔ ان دونوں آیات کے ایک ترجمے کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ مکھی شہد کی مکھی کا کیا نظام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اس نظام کے پیچھے کیا فقہی چیزیں ہیں، کیا شرعی معاملات ہیں، وہ عرض کرنے کی آج انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے مکھی شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ تمام قسم کے حشرات اور تمام قسم کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے سکھایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو سکھایا ہوا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے لفظ سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ان کو ہدایت دی۔ تو تمام جانوروں کی ہدایت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، مچھلیوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے، کوے کا، چڑیا کا، ہاتھی کا، اور تمام قسم کے حشرات اور جانوروں کا ذکر آ جاتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے جو سکھایا ہے تو وہ سکھانے کو اللہ رب العزت نے دوسرے الفاظ میں ذکر کیا، جن الفاظ میں اللہ رب العزت نے انسان کو سکھانے کا ذکر کیا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأُوحِيَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے وحی نازل کی، کس کی طرف؟ نوح کی طرف۔ کس کی طرف؟ الیاس کی طرف، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور انہی الفاظ کا ذکر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے لیے کیا۔ یہ اس کا ایک اکرام ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے کہ یہ زہریلی بھی ہے، اس کے باوجود جنت میں جائے گی، یہ زہریلی بھی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، جنت میں جائے گی۔ یہ تو ایسے ہی نکل گیا، جنت میں جانے کی روایت میرے نظر سے نہیں گزری، جہنم میں نہیں جائے گی، اس کی روایت میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ یعنی ذکر یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر زہر بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے، یعنی دو متضاد چیزیں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی میں جمع کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں زہر بھی رکھا ہے اور شہد بھی رکھا ہے۔ شہد بنانے کا کیا نظام ہے وہ میں پچھلی دفعہ کل عرض کر چکا ہوں، کچھ باتیں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قسم کے زہریلے جانور، جیسے بھیڑ ہے، جیسے بچھو ہے، جیسے سانپ ہے، اسی طریقے سے زہریلے پتنگے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سمندری ہوں، چاہے وہ دریائی ہوں، چاہے وہ خشکی والے ہوں، چاہے وہ فضائی ہوں، پتنگے ہیں یا پرندے ہیں، زہریلے قسم کے جتنے بھی جانور ہیں وہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، الا النحل، سوائے شہد کی مکھی کے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، کہ جہنمیوں کے عذاب کا ذریعہ یہ پتنگے بھی بنیں گے جو کہ کاٹتے ہیں، یہ جانور بھی بنیں گے جو کاٹتے ہیں۔ تو جہنمیوں کو جہنم کا عذاب تو ہوگا، لیکن بھیڑوں کا عذاب بھی ہوگا، بچھو کا عذاب بھی ہوگا، سانپ کا عذاب بھی ہوگا، کہ ان کو عذاب تو اپنی جگہ ہو رہا ہوگا، اس عذاب کے وہ تھوڑے سے عادی ہوں گے تو ان کو سانپ بھی ڈس جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مکھی، جو شہد کی مکھی ہے، اس شہد کی مکھی کو جہنم میں نہیں ڈالنا۔ تیسری بات، شہد کی مکھیوں کا جو سسٹم اور نظام ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام انسانوں کے طرز و طریقے پر ہوتا ہے،
کہ انسان ہمیشہ گھر بنا کے رہتا ہے. گھر اگر نہ بنائے تو کم از کم جھگی بنا کے رہتا ہے, جھگی نہ بنائے تو کم از کم خیمہ لگا کے رہتا ہے. چاہے منی میں رہے چاہے عرفات میں رہے, انسان اپنے لیے رہنے کا پہلے کوئی انتظام کرتا ہے, اس کے بعد رہتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی آباد ہو رہی ہے, پہلے گھر بنتا ہے پھر انسان آتا ہے. ایسے نہیں کہ بندے پہلے آ کے بیٹھ جائیں اس کے بعد گھر بنے گا, ایسا نہیں ہوتا. پہلے گھر بنتا ہے پھر آ کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی شہد کی مکھی کو اللہ نے عقل انسانوں جیسی دی ہے کہ وہ پہلے اپنا گھر بناتی ہے اس کے بعد شہد بناتی ہے. ایک بہت بڑے حکیم اساتیس نے یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کی کہ شہد کی مکھی کا پاخانہ شہد بنتا ہے یا تھوک شہد بنتا ہے. تو انہوں نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ایک شیشے کے مرتبان کے اندر چھتا بنایا, اور جو ایسا چھتا تھا کہ جس کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا تھا. تو شہد کی مکھیاں اس میں پالی, اور شہد کی مکھیاں جب اس میں رکھی تو ان شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے اس چھتے کے اندر اپنا چھتا بنایا, اس چھتے کے اندر اپنا چھتا بنا کے اس کے اندر پھر اپنا کام کیا. اس سے پہلے انہوں نے شہد کو نہیں اس کے اندر ڈالا, تو جس سے دریافت نہیں ہو سکا کہ یہ جو شہد ہے وہ تھوک ہے, یہ شہد ان کا فضلہ ہے. سوائے ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں دنیا کی عظیم ترین بنائی ہیں, ایک کیڑے کا تھوک ہے جو کہ ریشم ہے, اور ایک کیڑے کا پخانہ ہے جو کہ شہد ہے. لیکن بہرحال یہ ایک قول ہے, باتوں میں سے ایک بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو, ورنہ آج تک کوئی تحقیق نہیں ہے. البتہ اطباء یہی کہتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ مکھی رس پیتی ہے اور اس کے گلینڈز ہوتے ہیں گلے کے اندر, اس کے اندر کیمیائی مادہ بنتا ہے اور وہ پھر اس کو تھوکتی ہے تو وہ شہد بن کے نکل آتا ہے, جو ان کے بچوں کی بھی خوراک ہوتی ہے اور ان کی اپنی خوراک بھی یہ شہد ہی ہوتی ہے. کہ جب اگر چھتے سے شہد نچوڑا جاتا ہے تو اگر دیر کر دی جائے, کچھ منٹ دیر کر دی جائے, تو مکھیاں اپنا سارا شہد پی کے چلی جاتی ہیں. اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنا فضلہ کھاتا ہو سوائے خنزیر کے. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شہد ہوتا ہے وہ ان کا ایک گلینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر سے ایک تھوک کی طرح کا مادہ نکلتا ہے. دراصل تھوک نہیں ہوتا لیکن مادہ اس طرح کا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کو شہد بنایا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ شہد کی مکھی رہتی ایسے ہے جیسے کہ انسان رہتے ہیں. پھر شہد کی مکھی کا نظام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انسانوں کا نظام ہے, کہ انسانوں کا نظام ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بقیہ چھوٹے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے بڑے ہوتے ہیں, ایسے ہی بستی کے اندر محلے کے اندر رہنے میں یہی سسٹم ہوتا ہے. ایک بڑا ہوتا ہے باقی چھوٹے ہوتے ہیں, یعنی ایک صدر ہوتا ہے باقی اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ایک بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے, پھر اس طرح ملک کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور باقی لوگ اس کے نیچے ہوتے ہیں. تو جیسے انسانوں کا یہ سسٹم ہے ایسے ہی مکھیوں کے اندر بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, تو وہ ہر چیز کا فیصلہ کرتی ہے, ہر چیز کا نظام چلاتی ہے. جب ملکہ مکھی چھتے میں رہتی ہے تو ساری مکھیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں, اور وہ ملکہ مکھی اگر چلی جائے تو ساری مکھیاں چلی جاتی ہیں. وہ لوگ جو کہ شہد تیار کرتے ہیں, شہد کے اندر بزنس وغیرہ کرتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف ملکہ مکھی خریدتے ہیں, بقیہ مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں. تو ایسے ایک بڑا ہوتا ہے جو ایک مرکزی آدمی ہوتا ہے, بقیہ لوگ خود بخود اس کے پیچھے چل کے آ جاتے ہیں. تو جیسے انسانوں کا نظام ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے مکھیوں کا بھی نظام رکھا ہے. تو اسی شرف کی وجہ سے جو کہ انسان کے ساتھ ایک نسبت ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ اوحا ذکر کیا. تو یہ ایک بات ہے کہ مکھی کو, شہد کی مکھی کو, مکھی نہیں شہد کی مکھی, اس کو اللہ نے اتنا خاص اکرام کیوں دیا کہ اس کی نسبت انسان کی طرف رکھی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, لفظ اوحا, لفظ اوحا کا یہاں معنی وحی نہیں ہے. یہاں جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے والے ہیں, جو لوگ علم دین نہیں رکھتے اور وہ قرآن مجید پہ تجربے کرنے لگتے ہیں, تو وہ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ مکھی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. جی نہیں جی, وحی صرف انبیاء پہ نازل ہوتی ہے. اور وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, تیرے پروردگار نے ام موسیٰ پر وحی ڈالی ہے. نہیں, عورت پر وحی نازل نہیں ہوتی, وحی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے. ایسے
ایسی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کے طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اس نے ان سے یہ باتیں کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو کسی کی طرف بھیجا تو کبھی مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، کبھی دل میں بات ڈالنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے پریشان، ان چیزوں سے کنفیوز نہ ہو کہ اوحا وحی کا لفظ ہے تو مکھی کی طرف کیسے وحی نازل ہوئی۔ وحی کا جو لفظی مطلب ہے، وحی کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جیسے کان میں کبھی مکھی آ کے بن بناتی ہے تو ایک کی آواز آتی ہے، تو وحی کا لفظی مطلب یہ ہے۔ زخرف القول غرورا، کہ شیطان بھی اپنے لوگوں پر وحی ڈالتا ہے تو وہ زخرف ہوتی ہے، یعنی کان کے اندر جیسے مکھی اور مچھر کی آواز آتی ہے تو وحی کا لفظی مطلب یہ کان میں ایسے آواز ڈالا جانا۔ لیکن بہت سے مقامات پہ ہم لفظی مطلب نہیں کرتے، بہت سے لوگ لفظی مطلب سے مار کھا جاتے ہیں، کہتے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، لفظی مطلب تو یہ نہیں، لفظی مطلب نہیں، مرادی معنی اور ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، کیا بات ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، لیکن اس سے مراد کئی ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، اس کا معنی اور ہے، کیا بات ہے بھائی، اس کا معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی اور ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے الفاظ کے اندر لہجہ کیا رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت الفاظ کے اندر سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یہ اسی سے پتہ چلے گا جو قرآن کے ردھم سے واقف ہوتا ہے۔ بہرحال وَأَوْحَى رَبُّكَ، تو یہاں پر ہم معنی اوحا کا دل میں ڈالنے کا کریں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے مکھی کے دل میں ڈالا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اپنے گھر بناؤ، کہاں سے کہاں بناؤ، درختوں کے اندر۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، يَعْرِشُونَ کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیل چڑھاتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو چونکہ ڈیکوریشن کے لیے بیل چڑھائی جاتی ہے تو ایک ہی رسی باندھی جاتی ہے، لیکن جو لوگ فصل بیجتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ پورے رسیاں بچھاتے ہیں اور وہ رسیوں کے خانے بنتے ہیں اور اس کے اوپر توریاں اگتی ہیں، اس کے اوپر بیلوں والے پودے اگتے ہیں، جیسے کہ انگور ہے، جیسے کہ اور بہت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان بیلوں پر اگتے ہیں، تو ان کو یعریشون کہتے ہیں۔ اور یعریشون کا ایک ترجمہ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جم رہنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، یعنی رہائش کے لیے جو عمارت بناتے ہو تو ان عمارتوں میں بھی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے بناتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، تو شہد کی مکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے اکرام دیا ہے، لہٰذا تم بھی شہد کی مکھی کو مارو نہیں۔ چنانچہ زہریلے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے کہ چھپکلی ہے اس کو مارو۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ کا دشمن ہے تو اس کو مارنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اگر وہ یوں کر لے نا، ہینڈز اپ کر دے، تو اب اس کو آپ مار نہیں سکتے، اب مارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی خاص وجہ ہے تو الگ بات ہے۔ اب جب اس نے ہاتھ اوپر کر دیے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اب اس کو اگر پولیس والا، اب اس کو اگر فوج والا بھی مارے گا تو اس کو قتل کا گناہ ملے گا، اس کو وہی گناہ ملے گا جو قاتل کو گناہ ملتا ہے۔ اور دشمن ہے، وہ میرے ملک میں گھس آیا اور اس کا ارادہ غلط ہے اور اس نے ہاتھ اوپر کر دیے، اب اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ سانپ ہے، پتہ ہے کہ یہ کاٹتا ہے، یہ زہریلی چیز ہے، اس کو ایسے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کو کہا ہے اعلان کرو اس کے سامنے، سانپ کے سامنے اعلان کرو کہ اگر تو جنات میں سے ہے تو چلا جا، اور اگر تو واقعتاً سانپ ہے، تو شیطان ہے، میں تجھے ماروں گا، یہ اعلان کرو، اور اعلان کرنے کے بعد بھی وہ نہ جائے تو پھر اس کو مارو۔ ایسے مارنے کا اجازت نہیں ہے، ایسی چھپکلی ہے، زہریلی چیز ہے، تو ایک ضرب میں اس کو مارو۔ ایک ضرب میں مارو گے تو زیادہ ثواب ہے، دو ضرب میں مارو گے تو کم ثواب ہے، تین ضرب میں مارو گے تو اس سے کم ثواب ہے۔ پھر اس کو جلانا جائز نہیں ہے، سانپ کو جلا کے مارنا جائز نہیں، اس پہ پیٹرول چھڑک کے مارنا جائز نہیں، ان کو ایذا دے کے مارنا، یہ بھیڑ نے کاٹ لیا اب بھیڑ کو تڑپا کے مار نہیں۔ تو شریعت نے اتنا خوبصورت دین دیا، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اس کے اتنے زبردست محاسن ہیں، تو شہد کی مکھی کو مارنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی روزی کا سبب ہے، لہذا روزی کے کسی بھی سبب کو مارنا جائز نہیں ہے۔
ایسے ہی ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں، ایک حضرت انس بن مالک سے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب ایک ہی روایت دو صحابہ سے آ جائے تو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بھی فرماتے ہیں اور اما عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ من رزق لہ باب فیلزمہ، اگر کسی کو کسی دروازے سے روزی دی جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ادب کرے، اس کو چاہیے کہ اس کو بلا وجہ نہ چھوڑے۔ یعنی ایک جگہ نوکری ملی ہوئی ہے تو اب اس کو بلا وجہ چھوڑ کے دوسری جگہ سوئچ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا، اس کو کہا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزی کا دروازہ ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لہذا جس راستے سے روزی ملتی ہے، یعنی جو آپ کا بڑا ہے، آپ کا باس ہے، اس کی عزت کرنا ضروری ہے، دل سے اس کی عزت کرے، دل سے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ کیسا ہے، اس کے ظلم کے لیے اللہ نے علاج بتایا کہ صبر کرے، لیکن اگر اس سے کوئی غلط چیز پہنچ رہی ہے تو اس پہ صبر کرے، یہ نہیں کہ اس سے لڑائیاں کرنا شروع کر دے، اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ کاش کہ ہم لوگ اپنے دین کو صحیح سے سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری اور نا اتفاقی کا نظام ہے، یہ نا اتفاقی کا نظام سب ختم ہو جائے گا کہ نیچے والے اوپر والے سے نالا ہے، اوپر والے نیچے والے سے نالا ہے، مزدور اپنے مالک سے نالا ہے اور ٹھیکیدار اپنے مزدوروں سے نالا ہے۔ کیا کرے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے ورنہ یہ کام نہیں کرتے، ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی روزی جہاں سے ملتی ہے اس کا احترام۔ اس لیے شہد کی مکھی کو مارنا بھی منع ہے کہ یہ کسی بھی درجے میں انسان کی روزی کا انتظام کرتی ہے، انسان کے لیے شہد کا انتظام کرتی ہے، تو اس لیے اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اکرام لہو، اس کے اکرام کے، حالانکہ یہ ڈنگ بھی مارتی ہے، یہ زہریلی ہے، ڈنگ مار دے تو انسان 3-4 دن آنکھ سوجی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اکرام دیا کہ اس کو نہیں مارنا، یہ تمہاری روزی کا سبب بنتی ہے۔ پھر ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل، اس میں اور کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔